کیا آج میں شمار کر سکتا ہوں 13 روزے ہو گئے، میں نے 13 برائیاں چھوڑ دی اور 13 نیکیاں کرنا شروع کر دی، اور اللہ سے عہد کر لیا یا اللہ ساری زندگی یہ نیکیاں کروں گا۔ تقوی کا تو یہ مطلب ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ 13 گناہ نہیں چھوڑے، ایک گناہ میں گن سکتا ہوں، مجھے یاد ہو میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہو یا اللہ اس رمضان کے اندر میں یہ گناہ کرتا تھا، یہ برائی کرتا تھا، آج میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس گناہ کو آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ میں اس رمضان میں یہ نیکی شروع کر رہا ہوں، یہ نیک عمل مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کوئی ایک عمل ہمیں یاد ہے، کوئی ایک برائی چھوڑی ہو، کوئی ایک نیکی کرنا شروع کی؟ اللہ چاہتا تم روزہ رکھو، روزے کے ذریعے تمہارے نفس کے اندر شکر پیدا ہو جائے، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تمہارے پاس جتنا ہے اس پر قناعت کرنے والے، اس پر کفایت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے، جو تو نے دیا ہے، اس حال میں تیرا شکر ہے، جتنا تو نے دیا اس کے اندر تیرا شکر ہے۔ صحابی کھڑے ہو اللہ کے نبی، وَإِن كَانَ فِيهِ، اگر وہ بات اس بھائی کے اندر موجود ہے، وہ عمل وہ کرتا ہے، میں لوگوں کو وہ بات بتلا رہا ہوں، فرمایا إِن كَانَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ بات اس میں موجود ہے، وہ برائی اور عیب اور نقص اس میں پایا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ برائی اور عیب اس میں موجود نہیں ہے اور تو کہتا ہے کہ اس میں یہ برائی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، وہ یہ گناہ کرتا ہے، تو فرمایا فقط بہتا ہوں، پھر تو یہ بہتان ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے اور حقیقی روزے دار کون ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، جو کہ مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے میں سے صرف بھوک ہی ملتی ہے، بھوک پیاس ملتی ہے، روزے کا اجر اور ثواب ان کو نہیں ملتا۔ اور فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اور راتوں کو اٹھ کر نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے والے، فرمایا ان کو ان کے قیام میں سے صرف رات کا جاگنا ہی ملتا ہے، اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ روزہ عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم یا سیام۔ روزے کا معنی کیا ہے، صوم کا معنی کیا ہے، رک جانا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے، جائز حاجات خواہشات سے رک جاتا ہے۔ کیا روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور جو جائز کام تھے پہلے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، صرف اس کا نام روزہ ہے؟ یا روزے دار کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اس کو کچھ اور کاموں سے رکنا ہوتا ہے، اگر وہ ان سے رک جائے تو وہ حقیقی روزے دار بنتا ہے، اور اگر صرف کھانے پینے سے رک جائے تو وہ روزے دار حقیقی روزے دار نہیں۔ حقیقی روزے دار کون ہے؟ حقیقی روزے دار وہ ہے جو روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی، کسی کا عیب بیان نہیں کرتا، کسی کو لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں کرتا، اس کی توہین نہیں کرتا۔ اور آج
ایک طرف ہم روزے دار ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ حقیقی روزے دار یہ عمل نہیں کرتا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی برائی، کسی کا عیب بیان نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کی ایسی بات کو بیان کرنا جس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کو ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابی کھڑے ہو اللہ کے نبی وَإِن كَانَ فِيهِ، اگر وہ بات اس بھائی کے اندر موجود ہے، وہ عمل وہ کرتا ہے، میں لوگوں کو وہ بات بتلا رہا ہوں، فرمایا إِن كَانَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ بات اس میں موجود ہے، وہ برائی اور عیب اور نقص اس میں پایا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ برائی اور عیب اس میں موجود نہیں ہے اور تو کہتا ہے کہ اس میں یہ برائی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، وہ یہ گناہ کرتا ہے، تو فرمایا فقط بہتا ہوں، پھر تو یہ بہتان ہے۔ کیا آج ہم اپنی زبان سے روزے کی حالت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت نہیں کرتے؟ کوئی روزے کا خیال نہیں ہے، جہاں پہ 4-5 آدمی بیٹھ گئے ہیں بس کسی بندے کی غیبتیں شروع کر دی۔ اور آج جو ملکی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر نہیں تو اس کے اوپر تبصرہ شروع ہو جائے گا، فلاں بک گیا، فلاں نے پیسے لے لیا، عدالتیں بک گئی، فوج نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اگر اس نے یہ نہیں کیا اور میں کہتا ہوں اس نے کیا ہے تو یہ بہتان ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من قال لاخیہ ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخوالی، جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، جو عمل اس نے نہیں کیا، کہتا ہے اس نے یہ کیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسے بندے کو کل قیامت والے دن جہنم کے اندر اس جگہ پہ رکھیں گے جہاں جہنمیوں کی پیپ اکٹھی ہو رہی ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اس کے باوجود میں لوگوں کے اوپر سنی سنائی باتوں کے اوپر الزام لگاتا رہتا ہوں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ فرمایا اگر اس نے نہیں کہا، یہ برائی اس نے نہیں کی ہے، یہ عمل اس میں موجود نہیں ہے، تو اللہ اس جگہ قیامت والی جگہ دے گا، وہاں پہ رکھے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ اکٹھی ہوتی۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ اگر اس میں یہ برائی ہے بھی تو پھر یہ غیبت ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو میں اپنے والدین کی غیبت کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اپنے روزے کو ضائع کرتا ہے۔ اور لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہا آپ کو کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، ہم سے بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے؟ تو وہ فرمانے لگے میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میں تابعین کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، کتابوں میں ورق گردانی کرتا ہوں، ان کے تذکروں کو پڑھتا ہوں، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اعمال کو، ان کے اقوال کو پڑھتا ہوں، میں ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ہے سوائے غیبت کے؟ تم تو بس لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہو، میں تمہارے پاس کیوں بیٹھوں؟ آج کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے؟ ہماری مجلس کا موضوع ہی غیبت ہوتی ہے۔ حقیقی روزے دار جو ہے وہ لوگوں کی غیبت نہیں کرتا، حقیقی روزے دار جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آج ہمارا معاشرہ سارے کا سارا جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے وہ اپنے گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے، اولاد والدین سے جھوٹ بولتی ہے، والدین اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں،
حکمران عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، عوام حکمرانوں سے جھوٹ بولتی ہے، ہر جگہ پہ جھوٹ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جھوٹ سے بچ جانا، کیونکہ یہ گناہ کی جڑ ہے، برائی کی جڑ ہے، یہ گناہوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی باتوں کے اوپر عمل کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس کو اجر اور ثواب نہیں ملنا۔ جس روزے کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اللہ کہتے ہیں الصیام لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میرا بندہ یدع شہوتہ وطعامہ وشرابہ، اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، اپنے پینے کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، کس لیے؟ میری رضا کے لیے، میری ذات کی خاطر، انا اجزی بہ، تو اس روزے کا اجر اور ثواب میرے فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے، میں اپنے بندے کو اجر اور ثواب دوں۔ اتنا اجر اور ثواب ہے، لیکن یہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اپنے اجر اور ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ روزے دار لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کامل اور حقیقی مسلمان کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ کہ آج میری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کہ آج میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ روزہ رکھ کر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتا ہے، روزے کا کوئی اجر ثواب نہیں ایسے بندے کے لیے۔ زبان کی حفاظت نہیں کرتا روزہ رکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا ینکی لہا بالا، انسان اپنی زبان سے ایک بات کرتا ہے، ایک کلمہ، ایک بات جو اللہ کو پسند ہوتی ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ نہیں سمجھتا یہ بات کتنی بڑی ہے، لیکن وہ بات اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس ایک بات کی وجہ سے اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا، اپنی زبان سے ایک بات، ایک کلمہ نکالتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو وہ بات ناپسند ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اللہ کو یہ باتیں ناپسند ہیں۔ فرمایا لا یلقی لہا بالا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اس کو یہ بات معمولی لگتی ہے۔ آج ہمیں غیبت کوئی بڑا گناہ نہیں نظر آتا، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جھوٹ گناہ نہیں لگتا، کسی کے اوپر بہتان باندھنا گناہ نہیں لگتا، کسی کو گالی دینا گناہ نہیں لگتا، کسی کو بڑے مجمع میں ذلیل کر دینا، اس کی بے عزتی کر دینا، اس کی توہین کر دینا، یہ ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ایک بات کی وجہ سے جو اللہ کو ناپسند ہے، جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت تک بندہ گر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا ابعد مما بین المشرق والمغربی، جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو جہنم کے گڑھوں کے اندر پھینک دیتا ہے، ایک بات کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کو ناپسند ہیں، شرک و کفر والی باتیں ہیں، بدعت اور گمراہی والی باتیں ہیں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے ان کی۔ فرمایا ایک بات انسان کی آخرت کو برباد کر سکتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زبان کی حفاظت کی ہے؟ حقیقی روزے دار وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ روزے دار وہ ہے جو لوگوں کے حق نہیں مارتا،
لوگوں پہ ظلم زیادتی نہیں کرتا. ابو عبد الرحمن المصری بہت بڑے عالم دین ہے. کہتے بندے نے پوچھا روزے کی حالت میں حلق سے پانی کا ایک قطرہ نیچے اتر جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں لیکن اس بندے کو یہ نہیں پتا، یہ بات بھول گیا کہ اپنی بہن کا وراثتی حق اپنے حلق سے نیچے اتار چکا ہے. روزے دار مر جاتا ہے، اس کی بہن آخری دیدار کرنے آتی ہے، منہ سے کپڑا ہٹاتی ہے اور کہتی اے اللہ اس چہرے کو جنت سے محروم کر دینا جس طرح اس نے مجھے میرے حق سے محروم کر دیا. اور یہ روزے دار اپنی آخرت کو چل بستا ہے. آج ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس چیز کی فکر نہیں. لوگوں کے حق غصب کیے ہوئے ہیں اور ادھر فکر ہے. کوئی پوچھتا جی ٹیوب برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹ جاتا، پانی ذرا نیچے اتر گیا روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا، یہ کرنے سے وہ کرنے سے. جن کاموں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کر کے بیٹھا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی کوئی فکر نہیں. لوگوں کے حق مار کے بیٹھا ہے، چھین کے بیٹھا ہے، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کیا ہے، کسی کے پیسے ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ روزے کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. روزے دار ایسے اعمال نہیں کرتا. صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی من لا درہم له ولا متاع، جس بندے کے پاس درہم و دینار نہیں، روپے پیسہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مفلس ہے، کنگال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میری امت میں مفلس یہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے میں یاتی یوم القیامتی بصلاۃ وصیام وزکات، قیامت والے دن آئے گا بڑی بڑی اس نے نیکیاں کی ہیں، نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، روزے بھی اس کے پورے ہیں، حج بھی اس نے کیے ہیں، زکوٰۃ بھی اس نے ادا کی ہے، نمازیں بھی پہلی صف میں پڑھتا رہا، رمضان کے روزے پورے رکھے، زکوٰۃ میں کبھی ڈنڈی نہیں ماری، نماز میں کبھی سستی نہیں کی، کبھی غفلت نہیں کی، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، نیکیاں بڑی کی ہیں، نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. قیامت والے دن آئے گا کسی پر ظلم زیادتی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق مار گیا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کی بے عزتی کر دی ہے. یہ مسجد کے دروازے بند کر دے گا. تو فرمایا قیامت والے دن آئے گا کسی پر ظلم زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں پر ظلم زیادتی کی ہے، جن کا حق مارا ہے، قیامت والے دن وہ سارے لوگ اللہ کے دربار میں آ جائیں گے. اللہ اس نے دنیا کے اندر ہم پر ظلم زیادتی کی تھی، یہ وڈیرا تھا، چودھری تھا، نمبردار تھا، یہ اس نے ظلم زیادتی کی، ہم غریب لوگ تھے، ہم بدلہ نہ لے سکے، یہ ہماری وراثت کا حق چھین کے بیٹھ گیا. بہن کہے گی میں اللہ دنیا میں اس نے نہ دیا میرا حق آج لوں گی. فرمایا وہاں پہ مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے اور اس وقت سوائے نیکیوں کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی دولت کوئی روپے پیسہ کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے دار، حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکوٰۃ دینے والے، صدقات و خیرات کرنے والے سخی صاحب کی نیکیاں اللہ اٹھاتا جائے گا، اور جن لوگوں پر ظلم زیادتی کی تھی اللہ ان کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں ڈالتا جائے گا، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مطالبہ کرنے والے باقی ہیں جن پر ظلم زیادتی کی تھی، جن کا حق مارا تھا، ابھی وہ لوگ کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ ان کے گناہ لیں گے اور اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ روزے رکھنے والے، یہ لوگوں کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈلوا کر جہنم کے اندر جا رہے ہیں.
کہ آج کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ روزے میں کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اس بات کی تو بڑی فکر ہے، لیکن ان اعمال کی طرف کبھی غور کیا جو نیکیوں کو ضائع کر دینے والے ہیں؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہر نیکی کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ کبھی ان سے توبہ کی ہے؟ جن کا حق مارا ان کو حق واپس کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کھانے پینے سے رک جاؤ، روزے کا مطلب ہے گناہوں سے رک جاؤ، نافرمانیوں سے رک جاؤ، ناجائز کاموں سے رک جاؤ، لوگوں کا حق مارنے سے رک جاؤ، ان پر ظلم زیادتی کرنے سے رک جاؤ۔ روزہ یہ سکھاتا ہے ہمیں، روزہ گناہوں سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ الصیام جنہ، روزہ ڈال ہے جہنم کے آگے، گناہوں کے آگے۔ اللہ اکبر۔ روزے دار ان کاموں سے بچتا ہے، وہ ان گناہوں سے بچتا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کر ٹی وی چل رہا ہے اور اس کے اوپر ڈرامے چل رہے ہیں، موبائل کے اوپر فیس بک، یوٹیوب چل رہا ہے اور گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے دار ہے؟ روزے دار ایسا نہیں ہوتا۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے۔ فرمایا زنا لعین نظر، آنکھ کا زنا، ناجائز اور حرام چیزوں کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہ رمضان ٹرانسمیشنوں والوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور ان سے بچ جاؤ۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ کا قرآن خود پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو سمجھو، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لو، مسئلوں کی کوئی کتاب اٹھا لو، اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ یہ رمضان ٹرانسمیشنوں سے بچ جاؤ، یہ آپ کے روزے کو ضائع کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ نامحرم عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، غیر محرم عورتیں ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور یہ ثواب کمانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اپنا روزہ ضائع کر رہا ہے۔ روزے کی حالت میں ناجائز کام کرتا ہے، کانوں سے گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، موسیقی جس کو اسلام نے حرام قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، جس آواز کو میرے اور آپ کے نبی نے کانوں میں پڑھنا گوارا نہیں کیا، سننا گوارا نہیں کیا، آج یہ روزے کی حالت میں سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میرا روزہ محفوظ ہے۔ حقیقی روزے دار ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی کانوں کا روزہ رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کا روزہ رکھتا ہے۔ آج ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزہ رکھا ہے نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتے، نماز کو بیجا بغیر کسی عذر کے لیٹ کر کے جماعت سے نکال کے اس کا وقت نکال کے پڑھتے۔ ایسے لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے روزہ دار نہیں چاہیے جو روزہ تو رکھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر روزے کے دو بنیادی مقصد بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ آج میں روزے دار تو ہوں، لیکن کیا جو روزے کا مقصد اللہ نے دیا تھا تقویٰ، وہ میرے دل کے اندر آئے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، نیکیوں کو کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں آگے بڑھنا، یہ ہے تقویٰ، اور یہی ہے روزے کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا۔ آج 13واں روزہ ہم نے رکھا ہے، میرے اندر کتنا یہ مقصد آیا، کتنے گناہ، کیا آج میں شمار کر سکتا ہوں؟ 13 روزے ہو گئے، میں نے 13 برائیاں چھوڑ دی اور 13 نیکیاں کرنا شروع کر دی۔
اور اللہ سے عہد کر لیا یا اللہ ساری زندگی یہ نیکیاں کروں گا۔ تقوی کا تو یہ مطلب ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ 13 گناہ نہیں چھوڑے، ایک گناہ میں گن سکتا ہوں، مجھے یاد ہو میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہو یا اللہ اس رمضان کے اندر میں یہ گناہ کرتا تھا، یہ برائی کرتا تھا، آج میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس گناہ کو آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ میں اس رمضان میں یہ نیکی شروع کر رہا ہوں، یہ نیک عمل مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ کوئی ایک عمل ہمیں یاد ہے؟ کوئی ایک برائی چھوڑی ہو، کوئی ایک نیکی کرنا شروع کی ہو؟ روزے کا یہ مقصد ہے تقوی۔ کتنا ہمارے اندر تقوی ہے، کتنا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آیا۔ اگر تو میں نے گناہ کرنا چھوڑے ہیں، نیکیوں میں بڑھ گیا ہوں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میں نے روزے کے مقصد کو پا لیا ہے، تقوی کو حاصل کر لیا، میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں ہم روزے دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن کیا جس طرح ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اس طرح ہم تنہائی میں بھی ہوتے ہیں؟ کیا جس طرح ہمارا ظاہر ہے ہمارا باطن بھی اس طرح ہے؟ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، کتاب الزہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، بکھری ہوئی راکھ بنا دے گا۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، فرمایا اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، آگے جگہ موجود ہے، اس طرف بھی جگہ موجود ہے، جو ساتھی آ رہے ہیں ان کو جگہ دیں۔ اللہ ساری نیکیاں ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے اعمال ہیں، اتنی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی؟ فرمایا میرے صحابہ ہم منکم، یہ لوگ تمہیں میں سے، جس طرح تم نماز پڑھتے ہو یہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، راتوں کو قیام بھی کرتے ہوں گے، ساری نیکیاں کرتے ہوں گے۔ فرمایا پھر خرابی کہاں پہ ہے، بیماری کیا ہے، برائی کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب تنہا ہوتے، جب سمجھتے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اللہ کی حدوں کو پامال کرتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے، حرام چیزوں کو دیکھتے، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے، تنہائی کے اندر گناہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑے نیک تھے، لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھی، اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ تقویٰ کیا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے، میرا ظاہر، میرا باطن، میری خلوت، میری جلوت، ہر وقت میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ کی پکڑ سے دور نہیں جا سکتا، میں اللہ کی نگرانی سے بھاگ نہیں سکتا۔ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، میں اس کی نگرانی سے نہیں بھاگ سکتا، یہ ہے تقویٰ۔ اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دوں، یہ ہے تقویٰ۔ اگر یہ بات میرے اور آپ کے دل میں موجود ہے تو ہم روزے دار ہیں، ہم حقیقی روزے دار ہیں، ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل کر لیے۔ لیکن اگر یہ بات ہم میں موجود نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جب رات کو سونے لگتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں، میں اور آپ موبائل کو اٹھاتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں جب سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، اس وقت یہ میری انگلی کہاں کہاں گھومتی، میں کیا سرچ کرتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، میرے موبائل کے اندر کیا موجود ہے۔
میرا موبائل اسلام کی خدمت کر رہا ہے یا اسلام کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ میرا موبائل میری آخرت کو سنوار رہا ہے یا میری آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ آج میں اپنے سٹیٹس کے اوپر کیا چیزیں لگاتا ہوں، اللہ کی قسم آج میوزک اور جو موسیقی ہے اس کو لوگوں نے گناہ نہیں سمجھا۔ اچھی کوئی بات ہے اس کے پیچھے بھی میوزک ہے، اس کے پیچھے بھی موسیقی ہے۔ بری باتوں کے پیچھے تو ہے ہی ہے، کوئی تقریر کسی کی لگی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ چیز ہے، اور ہم جو ہے اچھی بات کو دیکھ کر اس کو سن لیتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج میں اپنے فیس بک کے سٹیٹس کے اوپر اور جو ہے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر، اپنے واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو کیا بھیج رہا ہوں، کیا شیئر کرتا ہوں ان کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو کسی کو نیکی کے اوپر لگا دیتا ہے اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کے لیے۔ میں اپنے موبائل سے لوگوں کو قرآن کی تلاوت بھیجتا ہوں، میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھیجتا ہوں، نصیحت بھیجتا ہوں، علماء کی تقاریر بھیجتا ہوں، تاکہ لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، قرآن کی تلاوت سنیں میرے سے۔ تو جتنا ان سننے والوں کو ثواب ہے، عمل کرنے والوں کو ثواب ہے، اتنا مجھے ثواب ملے گا۔ اور جب تک یہ چیز جاری رہے گی، فیس بک کے اوپر چیزیں ڈیلیٹ نہیں ہوتی، کھڑی رہتی ہیں۔ اچھی کوئی بات لگا دی آپ نے، کوئی قرآن کی تلاوت لگا دی، کوئی تقریر لگا دی، وہ جب تک لوگ سنتے رہیں گے وہ چلتی رہے گی، آپ کے نام اعمال میں اجر اس کا لکھا جاتا رہے گا۔ جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے آپ کو ثواب اتنا ملتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس اگر میں نے وہاں پہ کوئی گانا، کوئی موسیقی، کوئی حرام چیز، گناہ والی چیز، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی چیز وہاں پہ لگا دی ہے تو وہ بھی وہاں کھڑی رہے گی، اور جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، اس وقت تک جتنا ان کو گناہ ملے گا اتنا ہی مجھے بھی گناہ ملتا رہے گا۔ نیکی پہ لگانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے اور برائی پہ لگانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ جتنا اس برائی کے کرنے والے کے لیے۔ کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے؟ آج میرے موبائل میں جو ڈیٹا موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا ہے، دین کا ہے، قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہے؟ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، میری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، میری آخرت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کیا آج ہمارے دلوں میں یہ بات آ چکی؟ ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہو، نیکیاں کرنا شروع کر دی۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی قدر اور اس کی اہمیت کا یہ اندازہ نہیں۔ ہمارے اسلاف کیا تھے؟ یحییٰ بن معلّہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کانوا یدعون اللہ عز وجل ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان۔ ہمارے اسلاف اللہ سے دعائیں کرتے تھے 6 مہینے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ جب رمضان آتا اس میں محنت کرتے، دوڑ دھوپ کرتے، خوب نیکیاں کرتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے اور کہتے کہ چند دنوں کی بات ہے، ایام معدودات، یہ تو گنے چنے دن ہیں، آج اپنے آپ کو تھکا لیا، جو نیکیوں کے لیے جو تھکاوٹ ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن نیکیوں کا اجر اور ثواب باقی رہے گا۔ اور یاد رکھنا، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہتا ہے، نیکی کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں گنے چنے دن ہیں، گزر جائیں گے، اپنے آپ کو تھکا دیتے رمضان میں، اور پھر جب رمضان گزر جاتا ثم یدعون اللہ عز وجل ستۃ اشہر اخری ان یتقبل منہ، پھر 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے اللہ ہماری نیکیاں جو ہم نے یہاں پہ کی ہیں رمضان میں ان کو قبول کر لینا۔ ہمارے اسلاف کیا تھے؟ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف کہتے تھے اللہم سلمنی لی رمضان، اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، وسلم لی رمضان، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اس میں نیکیوں کی توفیق دینا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ کہ آج ہم یہ دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ چیز آج ہم میں موجود ہے؟ رمضان کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اس کی قدر نہیں آنی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا دوسرا مقصد بیان کیا ہے وہ ہے شکر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے لیے واضح دلائل موجود ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ روزہ چھوڑ کر دوسرے دنوں میں دوسرے مہینوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ چاہتا ہے، تنگی والا معاملہ نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی۔ دوسرا مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر شکر آ جائے، شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کہ آج ہمارے دلوں میں شکر آ گیا ہے؟ میں پہلے بھی 10,000 کے لیے پریشان تھا، اب بھی 10,000 کے لیے پریشان ہوں۔ روزے نے میرے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ کیا شکر میرے اندر آیا؟ روزہ شکر پیدا کرتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے ہمارے دلوں کے اندر شکر آ جائے۔ جب ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہیں، ہمارے دلوں کے اندر دوسرے لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر ہو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا آج ہمارے دلوں میں یہ شکر پیدا ہو گیا؟ رمضان کا 13واں دن آج جاری ہے، کتنا میرے دل کے اندر شکر آیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اچھی سحری کا بندوبست کرنے کی توفیق دی ہے، تیرے دیے ہوئے میں سے میں اچھی افطاری کر سکتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ اچھا کھانے کے لیے نہیں ہے، افطاری کے اندر کچھ اچھا کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس اچھا پہننے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، تیرا شکر ہے۔ پہلے بھی میں دنیا کے پیچھے بھاگا پھرتا تھا، رمضان کے اندر بھی میری یہی حالت ہے۔ کیا میرے دل کے اندر شکر آیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ چاہتا تم روزہ رکھو، روزے کے ذریعے تمہارے نفس کے اندر شکر پیدا ہو جائے، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تمہارے پاس جتنا ہے اس پر قناعت کرنے والے، اس پر کفایت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے، جو تو نے دیا ہے، اس حال میں تیرا شکر ہے، جتنا تو نے دیا اس کے اندر تیرا شکر ہے۔ آج ہم ناشکرے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ نے میں لگے ایسی ساری مصیبتاں واسطے، اس ساری مصیبتاں میں نے ہی ویکھ دیا پہ، زبان سے ناشکری والے الفاظ نکالتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور بڑھا کر دوں گا۔ اگر میرا شکر کرو گے، مال دیا ہے، جتنا مال دیا ہے اس پر میرا شکر ادا کرو گے، میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ جتنی اولاد دی ہے اس پہ شکر کرو گے، میں تمہاری اولاد بڑھا دوں گا۔ جتنا تمہیں کاروبار دیا ہے اس پہ میرا شکر کرو گے، میں تمہارا کاروبار بڑھا دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے یہ نہیں کہا اگر نہ شکری کرو گے میرا عذاب سخت ہے، فرمایا اگر تم میرے ساتھ کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے در حقیقت وہ کفری عمل کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں شکر سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہو گیا، ہم اللہ کا شکر کرنے والے بندے بن گئے، تو پھر تو ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا ہے، ہم حقیقی روزے دار ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کرنے والے بن گئے، تو پھر تو ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا ہے، ہم حقیقی روزے دار ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف بھوک پیاسی ہے، روزے دار نہیں ہے، ہمارا روزہ نہیں ہے۔
اگر ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، ہماری ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، دوسروں کے حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حق واپس نہیں کرتے، لوگوں کو گال گلوچ دیتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ نہیں لگاتے، مسابقت اختیار نہیں کرتے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ۔ اگر ہماری نیکیوں کی طرف دوڑ نہیں ہے، نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہے، نیکیوں میں جلدی نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑا نہیں ہے، پھر ہم نے روزے کو مقصد کو نہیں پایا اور ہم حقیقی روزے دار نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا بخوبی جائزہ لیں اور غور کریں اپنے اعمال کے اوپر کہ رمضان آنے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے، میرے اندر کتنا تقوی آیا ہے، اللہ کا ڈر آیا ہے، اور کتنا روزے نے میرے اندر شکر پیدا کیا، میں کتنے گناہوں سے بچ گیا ہوں اور کتنی نیکیاں کرنا شروع کر دی۔ اگر ابھی تک نہیں کر سکے، آج سے اللہ سے عہد کرے، اللہ یہ برائیاں یہ گناہ میں کرتا تھا، تو چاہتا ہے روزے کے ذریعے میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا معنی ہے گناہوں کو چھوڑنا، نیکیاں کرنا۔ اللہ یہ گناہ میں آج سے چھوڑتا ہوں، یہ نیکیاں کرتا ہوں، ساری زندگی کروں گا۔ اللہ تو توفیق دے دے، آج سے اللہ کے سامنے عہد کریں، اللہ کے سامنے وعدہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی روزے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر روزے کا جو مقصد ہے اس کو پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بنا دے، اپنے آپ سے اللہ تعالی ہمیں ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شامل کر دے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔